Assalamu alaikum. We will now listen to the recitation of from verses 83 to 93. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. Fa'auzu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. من كل أمة زوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. جب بھی ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے آپ کی ہی پناہ چاہتی ہوں، یعنی آپ پناہ میں لے لیں کہ مجھے جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو زوال ہو، یا وہ مجھ سے چھن جائیں، یا وہ کہیں چلی جائیں. تو جب بھی یہ بہت خوبصورت دعا پڑھیں تو اس میں اپنی جو تمام نعمتیں انہیں یاد کرنے کی ہم سب کوشش کریں. So for example, there is health, there is finances, کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. ہمارے الحمدللہ جو پیارے ہیں، ہماری فیملی ہے. پر ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو کرتے ہوئے بڑی ہماری کانشیس نیت ہونی چاہیے کہ یا رب قرآن سے تعلق کا سلسلہ نہ چھوٹے. قرآن میں جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ بھول جانے کی وجہ سے ہمارے ذہن سے نکل نہ جائے. کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے میں اپنے اس پرپس سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤں. جو علم آپ نے عطا فرمایا ہے وہ یا لا علمی میں نہ بدل جائے خدا نہ خواستہ، یا یہ کہ we don't remember it anymore because of not revising it or not acting upon it. کیونکہ علم کیسے بھاگ جاتا ہے، آج انشاءاللہ ہم ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ ہیں. علم کس طرح سے بھاگ جاتا ہے جب ہم اسے ریوائز نہیں کرتے. ایک طریقہ یہ ہے کہ علم غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا طریقہ یہ ہے اور وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ نے مثلاً دیکھا ہوگا کہ کسی دور میں ایک رف ایگزامپل دے رہی ہوں ایز ویمن، ایک سٹیج آف لائف میں ہو سکتا ہے آپ بہت ساری کوکنگ بہت آرام سے کر لیتے ہو، اور بڑا آپ کا ہاتھ چلتا ہوا ہے ایک چیز پہ. ایک سٹیج آتی ہے when you're like نہ اب دل چاہ رہا ہے، نہ مجھ سے اب اتنا پکایا جاتا ہے. It's not just that it's age always, we just blame everything on age. It's maybe that ایک چیز جب آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کا اس پہ آپ کی سکل چلتی رہتی ہے پریکٹس سے. اب یہی والی بات ہے کہ مثلاً جو لوگ بہت پاکستان میں گاڑیاں چلاتے ہیں وہ جا کے امریکہ سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے کراچی میں گاڑی نہیں چلائی جاتی. Why? So what do you think is the scene with knowledge of the Quran? It's kind of the same. جب ہم اس پہ ایکٹ نہیں کرتے، جب ہم اسے ریوائز نہیں کرتے. تو جیسے ہم کئی دفعہ ریویژن کر رہے ہوتے ہیں نا حفظ کی، تو ہم کہتے ہیں ارے میں نے یہ بچپن میں 30ویں پارے کی یہ والی صورتیں کی تھی بٹ اب مجھے یاد نہیں ہے. That is basically because we've kind of ignored that part of the Quran. وہ کانسٹنٹلی نہ ہمارے عمل میں ہے اور نہ ہم اس کے علم کی ریویژن کر رہے ہیں. یہ بہت ایک اسکیری چیز ہے ایون ان ساتھیوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ قرآن سے گزرے ہو سکتا ہے آپ نے دورہ قرآن کیا ہو سکتا ہے آپ نے اچھا یہ والی سورہ میں پہلے کر چکی ہوں، بٹ وین یو ڈونٹ ریوائز اٹ، اینڈ that is one of the biggest reasons and biggest advantages of being a teacher. اور آپ کسی بھی فارم میں اگر دین کا کوئی کام کر رہے ہیں یا اسے آگے پہنچانے میں کوئی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جس کام میں انوالو ہے، اس کا ایک بہت بڑا پلس یہ ہوتا ہے آپ کی خود کی ریویژن ہوتی رہتی ہے. اور جب آپ پڑھانے کی نیت سے جب پڑھتے ہیں نا تو آپ بہت ہی کیئرفلی پڑھتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ کسی وجہ سے میں بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. چلیں جی آج کے لیسن پر چلتے ہیں 83 آنورڈ. آپ لوگوں سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی ان دا کانٹیکسٹ آف آیا نمبر 81، ٹھیک ہے، آیت 81 کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اور یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایمان اور اسلام کے ڈیریویٹیوز استعمال ہوئے ہیں. إِلَّا مَن يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. تو دوبارہ ہم کلیریفائی کر لیں، اور حدیث جبریل میں جو مشہور ترین احادیث میں سے ہے، اور انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا تفصیل سے ضرور،
حدیث جبریل کو. ٹھیک ہے, اس میں یہ آتا ہے, اور میں آپ کو اس کے موٹے موٹے پوائنٹس تو یعنی جسے آپ کہیں گے کہ میں جسٹ یا خلاصہ آپ کو حدیث کا بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایدن کا مطلب ہے ان عمر رضی اللہ عنہ ایدن, یعنی اور صحابہ نے بھی بتایا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسا شخص ہمارے سامنے آیا جس کے بہت سفید کپڑے تھے, بہت کالے بال تھے. اس زمانے میں جو ٹریولنگ ہوتی تھی اس سے کپڑے تھوڑے مٹی آلود ہو جاتے تھے, غبار آلود, but didn't seem like that. No traces of journeying were visible on him. So you're seeing the deep observation of Umar. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے گئے جس طرح اتحیات کی پوزیشن میں ہم بیٹھتے ہیں, اور اپنے تھائز کے ساتھ ان کی نیز کو جوڑا اور کہا, سب سے پہلا سوال یہ ہے وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو اسکرین کو دیکھیے, یہاں پر لفظ اسلام آیا, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں, آپ نماز ادا کریں, آپ زکوٰۃ دیں, آپ رمضان کے روزے رکھیں اور آپ حج کریں. ٹھیک ہے, یہ اسلام ہے. اس سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا, جب لفظ اسلام آتا ہے تو اس میں ظاہری یا جو ہماری نظر آنے والی عبادات ہیں یا جو ایک ریلیجن کا بتایا گیا ہے وہ اسلام ہے. یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ For the modern day contemporary Muslim, why is this important to know? Because sometimes we go to the literal lexical meaning, ہم لغوی معنی پہ چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسلام بس سبمیشن ہے, تو میرا دل تو سبمٹ ہو گیا ہے چاہے میں اللہ کے ان آرڈرز پہ عمل کر رہی ہوں یا نہیں. نہیں 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 نہیں, اگر آپ مسلم ہیں تو آپ اللہ کے احکامات بھی ان پر بھی عمل کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اگلا کوسچن دیکھیے, انہوں نے پوچھا کہ انفارم می اباؤٹ ایمان. لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. فاخبرنی عن الایمان. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ایمان سے آپ کو کیا پتہ چلا, یہ انر کیفیت کا نام ہے. It is that you believe in Allah and His angels. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اس کے فرشتوں پر, آپ اس کی کتابوں پر, آپ اس کے انبیاء پر, آخری دن پر, قدر پر یعنی تقدیر پر, چاہے اس کا خیر ہے اور شر ہے. ٹھیک ہے, خیری ہی و شرری, یہ ہو گیا جو ایمان, اور یہ اندر کی کیفیت ہے. آخری چیز ان تین میں, اور یہ تین الفاظ لکھ لیجئے گا, اسلام, ایمان, احسان. آخری ہے احسان. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے احسان کیا ہے, فاخبرنی عن الاحسان. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو اتنا تو جان لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے, بیکاز یہ ایک ہائر لیول ہے. ٹھیک ہے, تو خوبصورتی سے کام کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا ایکسٹرا مائل یا ایکسٹرا لینتھ جانا جو ہے وہ احسان ہے. وہ تبھی ہو پاتا ہے جب رب کی موجودگی کا اور اس کے ہر وقت ہمیں دیکھنے کا احساس ہوتا ہے. اچھا جی, کیا مردے سن سکتے ہیں, یہ ایک سوال تھا 80 میں. تو میں اس کا تفصیلی جواب دینے کے بجائے I will leave it to انشاءاللہ my sister مہرین, کیونکہ انشاءاللہ مہرین آپ کو اس میں میرا جینا میرا مرنا میں تفصیلاً بتا سکیں گی. سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو اگر بالکل نٹ شیل میں بتائیں تو قرآن میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو, مگر بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, so that is why there are slight confusion sometimes.
And I would request Mehreen that when the time comes, she is going to take it up, और आप लोग इसके बारे में बात कर सकेंगे. कुछ बात आप already कर चुके होंगे, मगर जब ग्रेव्स के बारे में ज्यादा तफसीलन बात हो तो इंशाल्लाह वहां पर बात हो जाएगी. अच्छा जी, आज के लेसन पर चलिए. वयौम नहशरु, और जिस दिन हम जमा करेंगे. नहशरु हशर से है जी, हा शीन और दोबारा जी उठाया जाना, उसके लिए भी ये लफ्ज आता है, और जमा करने के लिए भी ये लफ्ज आता है. तो जिस दिन हम दोबारा जी उठाएंगे या हम जमा करेंगे, दोनों के लिए ये वर्ड्स आ रहे हैं. ठीक है, किससे जमा करेंगे? और towards the end of this surah you're noticing that the tone is a bit stern. Stern सिर्फ नहीं है बल्कि बहुत clearly याद दहानियां करवाई जा रही हैं. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا, और जिस दिन हम जमा करेंगे हर उम्मत में से फौज. फौज का लफ्ज ग्रुप के लिए आता है, ट्रूप के लिए आता है. हमारी उर्दू में मायने इसके फर्क हैं, लेकिन यानी जब एक बड़ा गिरोह है, ठीक है. और ये किस बेसिस पे अफवाज होंगी या फौज होगी? अफवाज is the plural, फौज is the singular. Groups will be made according to amal and aqida. तो ट्रूप्स बन रहे हैं. अब सारी एक उम्मत है, ठीक है. मसलन मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, उसमें से निकाला गया कि अच्छा कौन थे जिनका ईमान सही था या कौन थे जिनके आमाल नेकी पर थे, तो वो एक डिफरेंट ग्रुप हो गए. कौन से हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी. यही चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ है. हर उम्मत में से फिर ग्रुपिंग होगी, ठीक है. और सूरत अज़-ज़ुमर में जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम वहां पहुंचेंगे तो हम ज्यादा तफसील से बात कर सकेंगे कि आमाल के हिसाब से सुभान अल्लाह ग्रुपिंग होगी. मसलन कोई था जो जन्नत में जाने वालों में से भी वो बहुत ज्यादा सदका दिया करता था, कोई बहुत ज्यादा रोजे रखता था. आपने देखा है बहुत ज्यादा लोग बच्चों का नाम, लड़कों का नाम रैयान रखते हैं. वो रायन या रियान नहीं है, वो रैयान है, ठीक है. अच्छा, रैयान का मतलब है वो दरवाजा जिससे रोजेदार अंदर दाखिल किए जाएंगे. सो दीज आर द गेट्स ऑफ पैराडाइज एंड वन ऑफ द गेट्स ऑफ पैराडाइज इज रैयान. So that's maybe this would be a good moment again till we come to Surah Az-Zumar inshallah, to think that okay Allah Ta'ala, मैं आपसे दुआ करती हूँ, मैं आपकी रहमत से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जन्नत में ले जाएं. आपको क्या लगता है कौन सा दरवाजा होगा जहां से एंट्री के ज्यादा चांसेस हैं? दैट्स वन क्वेश्चन वी नीड टू पुट टू आवरसेल्व्स. ठीक है, हर उम्मत में से फौज है. मसलन नाउदु बिल्लाह हमें ये भी बताया गया है कि बेनमाजी जो होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते, वो किस ग्रुप के साथ होंगे? फिरौन और हामान. सो समटाइम्स वन इज स्किपिंग सेंचुरीज and skipping the ummas. है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शख्स पर नमाज छोड़ने की वजह से या ना पढ़ने की वजह से नाउज़ु बिल्लाह, वो बिकॉज एक किब्र की अलामत भी इसे समझा गया है. सो अब इसको इमेजिन करें जैसे ओलंपिक्स नहीं होते, हर मुल्क के एथलीट्स डिफरेंट कलर्ड कपड़ों में होते हैं, या जैसे क्रिकेट मैच के शुरू में होते हैं उनका अपना एक फ्लैग होता है, या मार्च पास्ट जैसे होती है परेड. फिर डिवीजन के बाद डिवीजन तो हो जाती है, पर फिर सबको समन किया जाएगा और फिर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. देन दे शैल बी अरेंज्ड इन क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स. मिम्मा युकद्दिबु बि आयातिना फहुम यूज़ऊन, झूठ बोलने वाले. और खास तौर पे यहाँ उन अफवाज का जिक्र है जिन्होंने मिम्मा युकद्दिबू, अल्लाह की निशानियों को या अल्लाह की हिदायत को, अल्लाह के अंबिया या रसूल को झुटलाया. बी आयातिना, हमारी निशानियों को. फहुम यूज़ऊन, यूज़ऊन हम पहले भी पढ़ चुके हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में भी. वाज़ आइन इसका रूट है जी टू रिस्ट्रेन,
ٹھیک ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ٹھیک ہے. تو وہ ریسٹرین کر کے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گروپنگ کی جائے گی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں شیخ عمر سلیمان یا کچھ شیوخ کا ہمیشہ سنتی ہوں کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں جگہ دے، اور بندہ ایک لمحے کو ہل جاتا ہے، لیکن یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں سکھایا کیا گیا، جب اپنے لیے بھی جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی جگہ مانگے، مقام مانگے، اور اس کے لیے ہمیں ان سے محبت کرنی پڑے گی جو اللہ کے پیارے تھے. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ گئے، یعنی جب سب آ جائیں گے، یہ گروپس بنے اور اس کے بعد سب سمن کیے گئے اور وہ پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں، پورا سین ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. So think of it as a description of what will happen on that day. وَقَالَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، پوچھیں گے، کوسچن کریں گے. کیسے پتا کہ کوسچن کریں گے؟ آگے آ رہا ہے. is a question mark in Arabic. اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دے، کیونکہ یہاں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ رب اس دن ڈائریکٹلی سوال کر رہا ہے بندوں سے. اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، کیا تم نے میری سائنس کو جھٹلایا تھا؟ کیا میری نشانیاں تم تک پہنچ گئی تھیں اور تم نے جھٹلایا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا، حالانکہ تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا. علماً، علم کے ساتھ. Did you deny my revelations without gaining their comprehensive knowledge؟ ہاں جی، یہ حصہ میں چاہوں گی آپ ہائی لائٹ کیجئے. وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا. کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی ساتھی مسلمان بہنیں وہ یا بھائی یا whoever they will sometimes say نہ بندے کو پتہ ہو نہ عمل کرنا پڑے، جتنا پتہ چلے گا مجھے اتنا عمل کرنا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو آیہ نمبر 84 سورۃ النمل میں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے جھٹلایا تھا میری نشانیوں کو جبکہ تم نے ان کا علم کے ذریعے احاطہ بھی نہیں کیا، تم نے کوشش بھی نہیں کی جاننے کی. So motivation upon motivation. Recognize why we are doing what we are doing when we are studying the Quran. Why is it a fard? یہ آپشنل چیز نہیں ہے قرآن کی، اور جو ہم کر رہے ہیں نا یقین کیجئے یہ بالکل بیسک نالج ہے، یہ ان ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے نہیں. تو احاطہ کرنا یعنی اتنا علم ہو جائے ان ڈیپتھ کہ اس کو سمجھ لیں، ایبزارب کر لیں اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں. وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا. This is a shaker. ماذا كنتم تعملون. اما یا نہیں، ماذا یا نہیں کیا، تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، یعنی اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم کر کیا رہے تھے. کئی دفعہ کوئی بہت اسٹرکٹ پیرنٹ بھی ہو، بہت اسٹرکٹ ٹیچر بھی ہو، somebody اسٹرکٹ باس، اور کوئی کہے نہیں تم کر کیا رہی تھی. اب سوچے رب پوچھ رہا ہے ڈائریکٹلی ایک ایک بندے کو بلا کے، وہ جو اتنا ٹائم تمہیں دیا تھا 30 40 50 60 70 ایئرز، تم کر کیا رہی تھی. تو یہ تو ٹھیک ہے کاذب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. But each one of us has to ask ourselves this question, that when Allah will ask me, what were you doing all this time? What is going to be my answer? قبر کے جانے کے بعد اگین MJMM میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. One of the first questions in the grave is
کہاں ٹائم لگایا، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں لگایا، یہ ہے نا 3 بیسک کوسچنز. اب یہاں پہ ضرور اپنے سائڈ میں نوٹس میں لکھ لیجئے کہ if Allah asks me what was I doing all this while, what is going to be my answer? So مثلاً اگر زندگی 40 سال یا 50 سال کی ہو گئی ہے، اس میں سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے کہ کتنا رب کی رضا کی نیت سے ٹائم لگایا تو کتنا لگایا، یا اپنی رضا یا انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہیں. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوں بٹ انٹینشن یہ تھی ہی نہیں. اللہ اسی کو بھی اجر کا انشاءاللہ سبب بنائے گا، لیکن جب ایک دفعہ قرآن سمجھ آنے لگ جائے اس کے بعد پرائرٹیز اور پھر ٹائم. واقعی جو کہتے ہیں نا، کوئی وال اسٹریٹ کے شیئر ہولڈرز کو یا بینکرز کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. ہمیں ایز مسلمز یہ سمجھنا چاہیے ٹائم از منی. تو جتنا وقت اللہ نے دیا ہے، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور پوری ہو جائے گی یا واقع ہو جائے گی یہ بات ان پر. The sentence will be carried out against them. وہاں کی ججمنٹس ایسے نہیں ہوں گی جو اس دنیا کی ہوتی ہیں کہ ایک شخص کا پروف بھی ہو گیا ہے گناہ مگر اس کو ابھی تک سزا ہی نہیں ملی. ہوتا ہے نا ایسے. اچھا پیچھے لفظ امت گیا، یہ بہت کامنلی نہیں آتا، حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے جی. اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، پر اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے دوبارہ اس آیت کو. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر سینٹنس کیری آؤٹ ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ ان پر یہ بات واقع ہونی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ صادر ہونا ہے. بِمَا ظَلَمُوا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کا ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے. جب آپ ترجمہ کریں تو اسی لیے توڑ توڑ کے کروایا جاتا ہے. بی کا مطلب ہے بیکاز آف. سو دس واز دا ریزن. وائی ڈڈ دے گیٹ پنشڈ لائک دس؟ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ بیکاز آف واٹ؟ ظلموا، انہوں نے ظلم کیا تھا. کس پہ ظلم کیا تھا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. جب انسان اللہ کی حدود توڑتا ہے یا اس کے احکامات کے اگینسٹ جاتا ہے تو سب سے بڑا ظلم وہ اپنی ذات پر کر رہا ہوتا ہے، کسی اور پر کرنے سے پہلے. آیت کریمہ بار 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 یاد دہانی کی ضرورت ہے واٹ اٹ ایکچولی مینز، تاکہ ہم چاہے ایک دفعہ پڑھیں پر ہم روح کے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یونس علیہ السلام نے کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بغیر پرمیشن اپنی قوم کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے. وہ پہلے ذرا چلے گئے تھے، بس اتنی بات تھی. بہت عرصہ دعویٰ کرتے رہے تھے. پھر کون سی دعا سکھائی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹس آئی ریمبر، سبحان اللہ، میں اللہ بلیس ہر، بہت پیاری میری دوست الہدا کی حفصہ، یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اور ابھی بھی وی آر ان ٹچ الحمدللہ. مجھ سے چھوٹی بہت. اس نے مجھے ایک دفعہ ایک بس لا کے پیپر دیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا a gift from one friend to another. اور وہ اس لیے تھا کہ ہم نے اسی دن پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ دعا کون سی تھی؟ جو اتحیات کے بعد ہمیں سکھائی گئی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو آپ معاف کر دیجئے مجھے مغفرت جو کہ آپ کے پاس سے آ رہی ہو. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے. انک انت الغفور الرحیم. تو اتنی پیاری دعا ہے. جب ہم اللہ کی حدود پار کرتے ہیں یا اس کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ایکچولی اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی اور پہ تو کیا کریں گے. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ
ایک لفظ بھی بول نہیں سکیں گے. نطق یہاں پر ہے نا روٹ نون تو قاف. اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہو منطق, which generally is meaning logic in اردو, یعنی منطقی بات یہ ہے یا لاجیکل بات یہ ہے, مگر یہاں پر نطق بولنے کے معنی میں آیا ہے. علم یرو, کیا بھلا انہوں نے دیکھا ہے, کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے. Did they not see. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانی بتا رہے ہیں. انا, کہ بے شک ہم نے, جعلنا, ہم نے بنایا. یہ جو نا آتا ہے نا بار بار, this is the royal we. یہ رب تعالیٰ اپنی شان بیان کرنے کے لیے جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں. this is the royal plural. انا جعلنا اللیل. انا in itself is indeed, یا بے شک, اور پھر نا جب الف کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے وی, ہم. تو انا indeed we. انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ. پرپس بتایا جا رہا ہے, مقصد بتایا جا رہا ہے دن کا اور رات کا. ٹھیک ہے, رات کیوں بنائی؟ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ایک سسٹم ہے رب کا کہ رات سکون کے لیے بنائی گئی ہے اور دن وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, سبحان اللہ, اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے تاکہ روشنی آئے. مبصرا باصادرا, تو دیکھنے کے لیے قرآن میں کئی الفاظ آتے ہیں نا. آپ نے نظرہ بھی دیکھا ہے, نون زادرا, مگر بصرا میں ڈیپر دیکھنے کے معنی ہوتے ہیں, ڈیپتھ کے ساتھ دیکھنا. تو دن اس لیے بنایا تاکہ تم دیکھ سکو, تاکہ تم رب کی روشنی میں چل سکو, تاکہ تم حق کو ڈھونڈ سکو, تاکہ تم نیکیاں پا سکو. اور رات سونے کے لیے ہے. اچھا, واٹس بیوٹیفل از رات میں صرف نوم یا سونے والا معنی نہیں یہاں دیا گیا, یہاں لی یسکنو ہے, سین کا افنون. نوٹ کریں کہ تہجد بھی رات کے وقت ہے. ہاں, تو سکینت یا سکون جو ہے, اور جو آپ نے کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اس کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے کا ایک پورا ریچول بتایا گیا ہے کہ آپ وضو کریں اور آپ کچھ دعائیں پڑھیں. وہ سکون کا ٹائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سکون کی نیندیں نصیب فرمائے. نیند کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ واٹ از گوئنگ ٹو فالو؟ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, تاکہ میں رب کا ذکر اور شکر اور خوبصورت عبادت کر سکوں جب دن آئے. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے, ان کی امت کے لیے, اللہم, اے اللہ, بارک, برکت عطا فرما, لی امتی, میری امت کے لیے, فی بکورہا, ان کی سویروں میں, ارلی مارننگز میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے یاد ہے ایک دفعہ ایک ایکسرسائز کی تھی, میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حق میں دعائیں کس طرح پا سکتی ہوں. ون آف دا تھنگز از دا ٹائم آف فجر, ارلی ٹائم جو ہے نا صبح کا. اور آپ کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ جب جیسے بندہ فجر پہ اٹھ جاتا ہے نا تو بڑا جلدی جلدی وہ کام کر لیتا ہے, سارے مینیج ہوتا ہے نا ایسے. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں ارلی مارننگز کے لیے دعا ہمارے لیے دی ہے. تو ہم اس دعا کے حقدار بنیں گے اگر ہم اپنی ارلی مارننگز کو خوبصورت انداز سے یوز کریں. قرآن کی تلاوت آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو صبح کی استغفار ہے یا سحور کے وقت کی استغفار ہے, تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں, اور پھر فجر کے وقت کا جو ہے. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اس دن فلاں دن جلدی اٹھی تو میں نے بہت سارا اس دن کام کر لیا.
And if you get up late, then the day passes more quickly. So those of you, अच्छा एक वो बन गया ना थोड़ा सा सिस्टम सारा कि सब लोग देर से उठते हैं. तो कई दफ़ा कुरान पढ़ने वाले भी कहते हैं मतलब मुझे तो इतना जल्दी उठना पड़ जाता है. Should be very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala कि रब आपको बरकत की औकात देता है. अगर आपका जॉब ऐसा है या अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नींद इतनी अच्छी है कि आप सुबह सवेरे उठ जाते हो और आप अपने कामों से लग जाते हो और आप नमाज पा लेते हो और आप उस वक्त दुआएं कर लेते हो. बस एक काम थोड़ा सा करें, जो लोग माशाल्लाह जल्दी उठते हैं वो भी, जो नहीं उठते वो भी कोशिश करें फजर के बाद या पहले की उन घड़ियों को जरूर 2 चीजों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल कीजिए. एक इस्तग़फ़ार के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए और एक कुरान की तिलावत के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो 3 आयात हो, चाहे वो 1 पेज हो. use that beautiful time as your time with Allah subhanahu wa ta'ala. फिर अगर मौका मिले तो बाहर गार्डन में जाएं, रब के साथ वो वक्त गुजारें, उसकी तख्लीक को देखें और अल्लाह ताला बरकत इंशाल्लाह. फिर पूरे दिन के लिए जो खास तौर पे सुबह शाम की दुआएं हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें ताकि अल्लाह ताला उस दिन में खैर और बरकत, उसके बाद आने वाली रात में भी खैर और बरकत अदा फरमाए. दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़ल यौम फतहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही व मिन शर्रि मा बादहु. तो ऐसी दुआएं रब ताला हमारी कबूल फरमाए इंशाल्लाह. A good start to the day, aligning our priorities, our plans. मैं हर नेकी आज के दिन जो करूंगी वो मैं अपने रब के लिए करूंगी. मैं हर गुनाह से खुद को जब इंशाल्लाह रोकूंगी तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए रोकूंगी. या अल्लाह मेरी ये नियतें कबूल फरमा. तो अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि रब ताला हमारा कुरान पढ़ना, साथ बैठना कबूल फरमाए. रब ताला जो हमारी वर्चुअल भी गैदरिंग है उसे उनमें शामिल फरमा ले जैसे फरिश्ते अपने परों से ढांपते हैं. और हम सब के लिए जो हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएं हैं रब ताला वो कबूल फरमाए, जायज़ दुआएं. अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए कि हम एक्ट कर सकें अल्लाह के अहकामात पर जो कुछ सीखा है, ताकि ये कुरान हमारे हक़ में आखिरत में हुज्जत हो. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है कि कुरान कैन बी आइदर ऑफ 2 थिंग्स, हुज्जतुल लका औ अलैका. कुरान या आपके हक़ में हुज्जत होगा या आपके अगेंस्ट या खिलाफ हुज्जत होगा. रब हमें उनमें से बनाए जिनके हक़ में कुरान हुज्जत है इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम. सुभान अल्लाह, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. जितनी भी सर्दी आती है यहाँ पर हर इलाके की अलग है, लेकिन बहरहाल इट इज़ द विंटर सीजन. और इस सिलसिले में 3-4 मैं आपको सुनाना चाह रही थी चीज़ें. इब्ने रजब अल-हम्बली सर्दियों के बारे में उसके मेरिट्स या उसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं अपनी किताब लताइफ़ अल-मारिफ़ में कि winter is the best season for the believer because Allah strengthens his practice by making worship easy for him. The believer can easily fast during the day without suffering from hunger and thirst. The days are short and cold and he doesn't feel the hardship of fasting. As for praying at night, due to winter's long nights, one can have his share of sleep and then wake up to pray. He can recite the Quran that he usually does in a day while having enough time to sleep. So it becomes possible to fulfill the interests of both his religion and the comfort of his body. अच्छा, यही बात आई थिंक इंस्पिरेशन ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से है. अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपको पता है अब्दुल्ला बिन मसूद का क्या मकाम है सहाबा में. वो कहा करते थे वेलकम टू विंटर, खुशामदीद सर्दियों के लिए. ब्लेसिंग डिसेंड्स इन इट. इस मौसम में या इस सीजन में अल्लाह की बरक़ात नाजिल होती हैं. इट्स नाइट्स आर लॉन्ग टू प्रे. इसकी रातें इबादत के लिए लंबी हैं. एंड इट्स डेज आर शॉर्ट टू फास्ट. और इसके दिन रोज़े रखने के लिए छोटे हैं. हम रमज़ान से ज़्यादा दूर नहीं हैं
جو روزے رہ گئے تھے وہ مکمل کر لینے کا اچھا ٹائم ہے۔ عبید بن عمیر کہا کرتے تھے سردیوں کے حوالے سے، او پیپل آف دا قرآن، یعنی اے قرآن والو، اے اہل قرآن، your nights are now long for you to recite, so recite۔ راتیں اب تمہاری لمبی ہو گئی ہیں تو خوب تلاوت کرو۔ your days are now short for you to fast, so fast، یعنی دن چھوٹے ہو گئے ہیں روزے رکھنے کے لیے تو روزے رکھو۔ night prayer in the winter equals fasting during the day in summer۔ رات کے وقت سردیوں میں نماز پڑھنا جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے سخت گرمیوں میں روزے رکھنا، یعنی دونوں ہی آزماتے ہیں انسان کو۔ اسی لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مرگ الموت کے وقت وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں اس پیاس کو مس کروں گا جو میں محسوس کرتا تھا جب میں روزہ رکھتا تھا۔ میں رات کے وقت نماز کو مس کروں گا سردیوں میں، یعنی سردیوں کی رات کی نماز کو میں مس کروں گا، اور میں علماء کے ساتھ علم کی مجالس میں گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھنے کو مس کروں گا یا یاد کروں گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی اس لیے پیاری ہے کیونکہ میں یہ ساری چیزیں یاد کروں گا یا نہیں ہوں گی۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب اینڈ ہماری زندگی ہو رہی ہو تو ہم جب if we are taking stock، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہماری نیتیں ایسی ہوں کہ ہمیں نیکی کے مواقع جو ہیں وہ یاد آ رہے ہوں کہ یا اللہ میرے نیکی کے جو مواقع تھے اس زندگی میں جو میں نے نیکیاں کی، میں وہ نیکیاں نہیں کر سکوں گا، اور اللہ کے راستے میں کچھ مشکل چیزیں بھی یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ چلیں جی آج کے لیسن پہ چلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی دعوت العرض کے حوالے سے آپ کا ہوم ورک بھی تھا اور آپ لوگوں نے وہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ کیا۔ ہم موو آن ہوتے ہیں آیت نمبر 87 پہ۔ ہمارا آج کا لیسن سورۃ النمل کی آیا 87 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ہے جی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ سور میں 4 دفعہ پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور میں پھونکیں گے تو تمام ہیومینٹی، کریشنز، اللہ کی تمام مخلوق وہ ڈر جائے گی۔ دوسرے سور میں سب کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تیسرے میں سب جی اٹھائے جائیں گے، اور چوتھے سور میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کا پیچھے آیات میں حشر کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے آیا نمبر 83 میں حشر کے بارے میں بات دیکھی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث جی اس سلسلے میں سور کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا یہ کون سی حدیث ہے جو تم سنا رہے ہو کہ ایسا ایسا وقت یعنی قیامت لوگوں پر آئے گی؟ انہوں نے جواب میں کہا سبحان اللہ یا لا الہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بیچ میں بات ہے، اور میں مین پارٹ کی طرف آتی ہوں کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the Dajjal will emerge in my ummah، میری امت میں دجال نکالا جائے گا، and will remain for 40 کا ہنسا آیا۔ I do not know whether he said 40 days or 40 months or 40 years. Then Allah will send Isa son of Maryam علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، who looks like عروہ بن مسعود، ایک صحابی عروہ بن مسعود ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی شکل ان سے ملتی ہوگی۔ and he will search for him and destroy him، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ then mankind will remain for 7 years during which there will not be any enmity between any two people، 7 سال ایسے گزریں گے انسانیت پر جب کوئی دشمنی کسی انسانوں میں نہیں ہوگی۔ then Allah will send a cool wind from the direction of Syria، پھر ٹھنڈی ہوا آئے گی سیریا کی طرف سے، جسے آج کے دور میں شام کا علاقہ کہا جاتا ہے۔
No one will be left on the face of the earth who has even a speck of goodness or faith in his heart. कोई ऐसा नहीं बचेगा जमीन पर जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी खैर या ईमान है. But it will take him. Even if he entered into the heart of a mountain, the wind would follow him and seize him. ये ऐसी कोई घड़ी होगी कि अगर कोई शख्स पनाह ले रहा होगा किसी पहाड़ की खो में भी तो पकड़ा जाएगा इस हवा से. He said, I heard it from Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam who said, then the most evil of people will remain. जो लोग बाकी बच जाएंगे, जो शर वाले लोग होंगे वो बच जाएंगे, evil, and they will be as nimble as birds and will be more temperamental than wild beasts. They will not recognize anything good or denounce anything evil. यानी ना वो किसी खैर को पहचानेंगे और ना वो किसी बुराई को बुरा कहेंगे. The shaitan will appear to them and will say, will you do as I tell you? शैतान आएगा उनसे पूछेगा क्या जो मैं कहूँगा तुम करोगे? वो कहेंगे what do you command us to do? तुम क्या हुक्म देते हो? He will command them to worship idols. But in spite of this, their provision will be plentiful and they will lead comfortable lives. This is so scary. वो उन्हें हुक्म देगा कि बुतों की पूजा करो, इसके बावजूद उनका रिस्क वसी होगा और वो बड़ी आराम की जिंदगियां जी रहे होंगे. आप इस हदीस में देखें क्या आ रहा है. Then the sur will be blown. फिर सूर में फूंका जाएगा. And no one will hear it, but he will tilt his head to hear the sound. और कोई नहीं जो उसे सुनेगा मगर ये कि वो उसे सुनने के लिए ऐसे कान लगाएगा. The first person to hear it will be a man who is setting up the tank for watering his camels. He will fall down and all the other people will also fall down. बताया गया है कि लोग किस हाल में, पहला शख्स जो सूर को सुनेगा वो किस हाल में. Then Allah will send down rain like dew. ओस की तरह की बारिश होगी. And he said like shade, from which will grow the bodies of people. उस बारिश से लोगों के जिस्म दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे. Then the trumpet will be blown again. फिर दोबारा सूर में फूंका जाएगा. And they will get up and look around. Then it will be said, O mankind, go to your Lord. अब ये है कि दोबारा जी उठाए गए हैं. फिर कहा जाएगा ए बनी आदम अपने रब के पास जाओ. And they will be stopped for there to be questioned. उन्हें रोका जाएगा क्योंकि उनसे सवाल जवाब होना है. Then it will be said, bring forth the people who are to be sent to the fire. जहन्नमी को बुलाया जाएगा. It will be asked, how many are they? कितने हैं? It will be said, out of every 1999. हर 1000 में से 999 जहन्नमी. That will be the day which will make the children grey-headed. ये वो दिन होगा जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा. That will be the day when the shin will be uncovered. और दूसरी हदीस में ये भी आता है कि सूर में फूंका जाएगा और दोबारा उसी तरह की बात आ रही है कि सर लोग टिल्ट करेंगे. आप देखें कि यहाँ पर सूर का जिक्र आया है. पीछे आपने अहादीस में सारा देखा था और आपने जब दाबतुल अर्थ की रिसर्च की थी तो उसमें आखिरत के कुछ साइंस थे. पर यहाँ तो है कि आखिरत का सिलसिला शुरू हो चुका है. यहाँ पर इस आयत में गालिबन पहले या तीसरे सूर का जिक्र है. इस पे मुफस्सिरीन ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, इस पे डिलिबरेट किया है. पहला सूर की शायद बात है या शायद तीसरे सूर की बात है. ज्यादा ऐसे ही लगता है कि ऑल विल बी रिसरेक्टेड. वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द, तो खौफ ज़दा हो जाएंगे जो कोई आसमानों में है और जो जमीन में है. फ़ज़िअ फ़ज़अइन, दिल में घबराहट या टेरर की कैफियत होना, उसे फ़ज़िअ कहा गया है. इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बचा कर रखे. सुभान अल्लाह,
یہی فزع آیت نمبر 89 میں بھی آ رہا ہے، تو میں تھوڑا سا وہاں پر اس کے بارے میں بات کروں گی، اس آیت کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ پر یہاں کہہ دیا گیا کہ جسے اللہ چاہے وہ اللہ اس ڈر سے محفوظ رکھے تو رکھے، باقی کوئی اس ڈر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا الا من شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اس فزع سے، اس خوف سے محفوظ رہ سکیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آئیں گے، اتوہ آئیں گے اس کے پاس۔ ہو کی ضمیر یا پروناؤن ہو is talking about Allah subhanahu wa ta'ala and all of them shall come to him داخرین دال خارا in utter humiliation، ایسی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئیں گے کہ ان کے دل اللہ کے آگے ہمبل ہو چکے ہوں گے، جھک چکے ہوں گے، کیونکہ اب وہ حق کو پہچان گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہی حقیقت ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا، مگر اس وقت ہم نے اس چیز پر توجہ نہیں دی۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے اس موقع کے بارے میں۔ اچھا جی، پیچھے اتوہو کا روٹ ہے جی حمزہ تا یا۔ پیچھے کے کچھ روٹس جو مجھ سے رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو اس وقت بتانا چاہوں گی۔ امہ کا روٹ اور قذبہ کا روٹ اور یوزعون کا تو بتا دیا گیا تھا۔ ایک امپورٹنٹ روٹ تھا آپ کا آیا نمبر 84 میں، وَلَمْ تُحِيطُوا، احاطہ کرنا آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، سوری اس وقت رہ گیا تھا۔ ہا واو تا ہے جی اس کا روٹ۔ ینتقون کا آپ نے کر لیا تھا، یرو، یرو آپ نے کہاں دیکھا 86 میں، علم یرو دیکھنا، را حمزہ یا۔ بہت جگہ قرآن پاک میں آیات کا آیا ہے، اور آپ کے اس رکوع میں بھی آیا نمبر 83 میں بھی آیاتینا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 86 میں آیات آ رہا ہے جی، اس کا روٹ ہے حمزہ یا۔ یہاں تک ہمارے روٹس ہو گئے جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ آئیں گے اس کے پاس سر جھکائے ہوئے، ہیوملٹی میں، ٹوٹلی ہمبلڈ، کیونکہ حقیقت پتہ چل چکی ہوگی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، یا تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو، تحسبها، تم سمجھتے ہو ان کو، تحسبها حاسین با، حساب لگانا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، تم سمجھتے ہو یا تم ازیوم کرتے ہو کہ یہ پہاڑ ہیں جامدن، اردو میں بھی لفظ جامد آپ استعمال کرتے ہیں، جیم میم دال، سالڈ ہیں، موشن لیس ہیں، اسٹیشنری ہیں، اسٹیٹک ہیں، ایک جگہ ہیں، ساکت ہیں، موو نہیں کرتے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بات پچھلے لیسن میں سلمہ آپا نے بولی تھی کہ پہاڑوں کے چلنے کے آئیڈیا سے ایز اے سائن آف اینڈ آف ٹائمز بہت ڈر لگتا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جامد ہیں، you think they are firmly fixed، وَهِيَ، اور وہ، تمر میم رارا، وہ فلوٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایسے جیسے فلوٹ کر رہے ہوں، مر السحاب، جس طرح سے سحاب یعنی کلاؤڈز یا بادل جو ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے، یعنی اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ صنع اللہ، ایسا ہے اللہ کا کام، ایسی ہے اللہ کا بنانا یا صناعت یا اللہ کی تخلیق یا اس کا کام۔ الذی، وہ ذات جو اتقن کل شیء، جس نے کھڑا کیا ہے یا مکمل کیا ہے یا پرفیکٹ کیا ہے یا طاقتور بنایا ہر چیز کو، کل شیء یعنی جس کی جو طاقت ہے وہ رب کی دی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہے تو وہ طاقت یا جو اسٹیبلش ہونا ہے وہ واپس لے لے اور چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب خبر رکھتا ہے یا ہمیشہ خبر رکھتا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ یہاں فعل آ گیا روٹ میں،
اللہ تعالیٰ تمہارے ایکشن سے، تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. ہاں جی، لفظ صنع یہاں بڑا انٹرسٹنگ ہے. سواد نون عین اس کا ظاہر ہے، روٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اتقنا لفظ تا قاف نون جی اس کا روٹ ہے. تو اس لفظ صنع کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں اور مترادفات. اب ظاہر ہے میں آپ کو ہوم ورک تو نہیں دوں گی. if you want to do it you're welcome to do it and send it to me but it's optional. پر صنع سے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مترادفات کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. صنع بنانے کے لیے آتا ہے نا، ٹو Allah's work, Allah's craft, to make something. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورۃ طٰہٰ میں کہا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. تو بنانے کے حوالے سے قرآن پاک میں کون کون سے ورڈز آتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی. فرسٹ از جعل، بہت جگہ آتا ہے. جیم عین لام اس کا روٹ ہے. جعل جس کے معنی ہیں، جس کے جنرل معنی ہے بنانے کے. whether it is making something from the beginning، بنانا شروع سے، اوریجنیٹ کرنا کسی چیز کو، یا پھر جسٹ آرگنائز کرنا. ٹھیک ہے. تو جیم عین لام. پھر ہے جی بنا. بنا کا معنی ہوتا ہے با نون یا با نون حمزہ. آپ دیکھ سکتے ہو کوئی عمارت وغیرہ بنانا، بلڈنگ، جیسے بنیان از اے ورڈ فرام دا سیم روٹ یوزڈ فار اے بلڈنگ. کوئی تعمیر کرنا. پھر ہے صنع، اور یہ ذرا بڑا خوبصورت لفظ بھی ہے. سواد نون عین سے کوئی چیز فنی مہارت کے ساتھ خوبصورت بنانا. To craft something carefully, skillfully, beautifully. اب سمجھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری جرنی کے بعد، کافی حد تک ان کی جرنی جب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے وہ پہلی دفعہ کلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں کرافٹ کیا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے گزارا اور انہیں کرافٹ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور آخری جو ہے جی وہ ہے اتخذ. اخذا سے ہے. اخذا کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لینا، حاصل کرنا، ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ. تو اتخذ بھی اسی طرح کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، گرامیٹیکلی یہ تھوڑا لمبا ہے تو میں اس میں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لیکن اتخذ کسی چیز کو بنانا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ورڈ کے مترادفات تھے آج کے لیسن کے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. such is the might of Allah who has perfected all things. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے سب چیزوں کو مکمل طور پہ تخلیق کیا ہے، اور وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. یہ ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ رب جس کی شان یہ ہے اور جس کی طاقت یہ ہے اور قدرت یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے اور ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، وہ تمہارے ہر فعل سے واقف ہے. دوسری جگہوں پہ قرآن میں سورہ زلزال میں آپ کو پتہ ہے ذکر باقاعدہ ارتھکویک کا آیا ہے جس سے پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا آیا ہے. حدیث میں ارتھ فلیٹ براؤن روٹی کی طرح ہو جائے گی، وہ ذکر آیا ہے. پھر قرآن میں دکن دکا کا لفظ آیا ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا اتقنا، اس میں سوورنٹی یا کسی کی طاقت یا مائٹ مراد ہے، جو کسی چیز کو بنا بھی سکتا ہے اور اسے توڑ بھی سکتا ہے. من جاء بالحسنتی، جو کوئی آیا یا اللہ آیا خیر کے کام، حسنہ فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے ہے خیر ہی اس میں سے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور تم اللہ کے بتائی ہوئی راہ پہ چلو گے، نیکیاں کرو گے تو تمہیں خیر ہی ملے گی.
وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پیچھے بھی فضا کا ذکر آیا تھا اور یہاں بھی ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، خوف سے، فضا سے، پینک سے، انگزائٹی سے. آپ سوچیں وہ جو بتایا گیا 50,000 سال کا دن، اب بندہ انتظار کر رہا ہے، پتہ نہیں میرا اینڈ میں انجام کیا ہونے والا ہے. اس آخری دن کی اس خوف سے وہ امن میں رہیں گے. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، خبردار رہو کہ ان پہ نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ وہ فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہوں گے، اینکشس ہوں گے، ڈر میں ہوں گے، فیئر میں ہوں گے، اور نہ حزن ہوگا پاسٹ پہ یا ریگریٹس ہوں گے کہ کاش میں یوں کرتا اور یوں نہ کرتا. وہ کمپلیٹلی سکینت کی حالت میں ہوں گے. یہی بات پیچھے آیا نمبر 87 میں گزری، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فضا ہوگی اس دن الا من شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اگر جس کے لیے چاہے گا کہ اسے ڈر نہیں ہو، اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کھولے، جنہوں نے رب کی بات سنی، اللہ کی نشانیوں کا احاطہ کیا علم کے ساتھ، اس پر چلے، عمل اچھے کیے. اپوزٹ کیا بتایا گیا ہے آیت نمبر 90 میں؟ اپوزٹ آف دی ابو، ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی آئے گا گناہوں کے ساتھ، سیئہ آپ ریسنٹلی خیر اور صحیح کر بھی چکے ہیں، سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ فکبت، فکبت، تو پھینک دیے جائیں گے. کاف بابا روٹ ہے، بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. وجوہہم، ان کے چہرے، واو جیم ہے، یعنی چہروں کے بل پھینک دیے جائیں گے، اپ سائڈ ڈاؤن پھینک دیے جائیں گے. ہائیسٹ پوائنٹ جو انسان کے جسم کا ہے، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وہ ہمارا وجہ یا چہرہ ہے، اس سے پھینک دیے جائیں گے یہ نعوذ باللہ فی النار، آگ میں. النار کا روٹ کیا ہے جی؟ نون واو را. انٹرسٹنگلی وہی روٹ ہے جو نور کا ہے. اقبال نے کیا کہا ہے؟ یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فرسٹ پارٹ کیا ہے اس شعر کا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. We are not inherently completely good or completely bad. There is a bit of both in all of us. It all depends eventually on what choices we make. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کوئی گناہ کے ساتھ آیا تو اسے اس کے منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، میں چاہوں گی یہ حصہ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. کیا تم جزا دیے جاؤ گے کسی چیز کے ساتھ مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے؟ پیچھے فعل ہے، یہاں عمل ہے، اور بار بار یہ تھیم آ رہی ہے، اور رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جزا کیا دی جائے گی. جیم یا اس کا روٹ ہے. جزا کیا دی جائے گی؟ کیا جزا دی جائے گی؟ ریوارڈ کیا ہوگا ایونچولی ایکسپٹ واٹ یو ڈیڈ. سو your end result is based on what you did. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انما امرتو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے. یہاں پہ قل نہیں کہا گیا بٹ اٹس انڈرسٹوڈ وین یو لک ایٹ دا میننگ آف دا آیا، اور جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کنٹیکسچولی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے. انما امرتو، بے شک مجھے، یا انڈیڈ ناٹ بٹ امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. آئی ہیو بین کمانڈیڈ. امر یعنی پہلے ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کی تھی. امر یعنی حکم دیا گیا ہے. ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدتی، رب کی اس شہر کے. سبحان اللہ، کون سا شہر مراد ہے؟ مکۃ المکرمہ. اس کی کیا تعریف یہاں بیان کی گئی؟ الذی حرمہا، وہ جسے اللہ نے حرم بنایا ہے.
لفظ حرم کو سمجھیے، ہم کہتے ہیں نا حرم ہے، حرمین ہے. حرمیم، جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے، ان لافل ہوتی ہے، انوائلیبل ہوتی ہے، وائلیٹ نہیں وہاں کے رولز کرنے چاہیے. حرم مکہ اور مدینہ کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں کرنا منع ہے جو عام جگہوں پر الاؤڈ ہیں، اور اس لیے کہ تحریم کی جگہ یعنی سیکرڈ ہے اور اس کی سینکٹٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہاں جہاں نیکیوں کے اجر بڑھ چڑھ کر ملتے ہیں بیکاز وہ جگہ اتنی خاص ہے، وہیں پر وہاں کے گناہوں پر بھی سزا زیادہ ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ رب ہی کے لیے ہے ہر چیز، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے مکہ مکرمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اور محبت والی سٹی یا شہر. یہاں پر اسے حرم کہا گیا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر کے اس دن پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ دونوں صحیحین میں حدیث آتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض، بے شک اس شہر کو اللہ نے حرم بنایا اس دن سے جس دن اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو. Verily this city was made sacred by Allah the day he created the heavens and the earth. So it is sacred by the sanctity of Allah until the day of resurrection. تو یہ اللہ کے نزدیک حرم بنایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی حرمت سے یوم القیامہ تک. its thorny bushes should not be cut. اب حرم کی تھوڑی سی باتیں یہاں پر آ گئی ہیں کہ اس کی جو کانٹوں والی بشز ہیں یا جھاڑ ہیں انہیں نہیں کاٹا جانا چاہیے. its game should not be chased، یہاں پر شکار نہیں کرنا چاہیے. اینڈ اٹس لاسٹ پراپرٹی شوڈ ناٹ بی پکڈ اپ، یہاں کوئی چیز گم جائے تو اسے نہ اٹھایا جائے ایکسیپٹ بائی ون ہو وڈ اناؤنس اٹ پبلکلی، مگر وہ شخص جو پھر اناؤنس کرے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں کہ یہ کسی کی چیز ملی ہے جس کی ہے وہ آ کر لے لے. اینڈ نن از الاؤڈ ٹو اپ روٹ اٹس تھورنی shrubs، یعنی ایک ہی حدیث میں 2 دفعہ بات آ رہی ہے. تو مکہ کی کیا بات ہے جی، مکہ مکہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بلدہ ظاہر روٹ یہاں پہ با لام دال ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے میں ہو جاؤں. آیت 91 اور 92 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مکہ کے رب کی عبادت کروں، پہلا حکم یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مسلم ہو جاؤں، اللہ کے آگے سر جھکا دوں. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی ایمان اور اسلام کا ڈفرینس، اس پہ بڑا ڈفرینٹ علماء نے اوور دا سینچریز بحث کی ہے کہ ایمان پہلے آتا ہے یا اسلام، ان آرڈر آف پرائرٹی یا ترجیحی طور پر کون سا پہلے آتا ہے. پر بہرحال اسلام کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کو سبمٹ بھی کر لے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ مان لیں. اور یہ کہ اللہ نے جو ریلیجن دیا ہے، فیتھ صرف نہیں بلکہ جو ریلیجن دیا ہے اس پہ سر جھکا دیں. وَأَنَا أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. یہ تیسرا حکم آ رہا ہے جی ان 2 آیات میں. اطلوع تا لام واو، اس کا روٹ ہے تلا یتلو. تلاوت کے معنی ایک تو ہوتے ہیں تدریجی اعتبار سے پڑھنا، یعنی ان سیکوینس پڑھنا. دوسرا اس کے معنی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا. اور یہاں پر جب آپ
تلاوت یا قرات کہتے ہیں تو وہ عربی ہی میں مراد ہے. So you will find that spiritually also, while it's amazing to of course focus on translation, and that's one of our main focuses, but it would be wonderful to note that tilawat in Arabic has its own spiritual impact. روح پہ جو عربی کی تلاوت ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے, اسی لیے ہم بہتر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے جی آپ کے لیے, آپ نے صرف مجھے اطلاع دینی ہے یا آپ مجھے وائس نوٹس بھیج دیجئے. آیا 60 سے 64 تک, 60 سے 64 تک اس سورہ کے, کیونکہ سورہ مکمل ہو رہی ہے, 7 دفعہ آپ بآواز بلند تلاوت کریں گے, اور 1 دفعہ کی ریکارڈنگ جو اینڈ میں بیسٹ ہو گئی وہ آپ مجھے بھیج دیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ اس تلاوت کے ساتھ غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں اور اس کے جو معنی ہم نے تفسیر میں پڑھے اس پہ غور کریں گے. سو دس از یور ہوم ورک, اٹس اباؤٹ 5 ورسز, اور ان میں سے 1 دفعہ اچھی تلاوت ریکارڈ کر کے آپ نے انشاءاللہ مجھے بھیجنی ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اللہ اکبر, بیوٹیفل. تو جس کسی نے ہدایت پائی تو نہیں وہ ہدایت پاتا مگر اپنے نفس کے لیے, اس ہدایت کا فائدہ اسے خود ہی ہوگا, کسی اور کو تو نہیں ہوگا. So now whoever follows this guidance will be guided for his own good. اگر میں اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نہ ہم اپنے گھر والوں پہ احسان کریں, نہ ٹیچر پہ احسان کریں, نہ ہم I mean nobody benefits from it as much as we benefit ourselves. اور جب تک یہ یقین ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا کہ اس ہدایت کا فائدہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے میری اپنی جان کو ہے, قرآن کی ہدایت کو پڑھنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, that's one of the best things you can do for yourselves, and that's perhaps selfishly and selfish in a good way, it's one of the best gifts you can give yourself for your dunya and akhirah. سب سے جو آپ اپنے اوپر احسان کر سکتے ہیں وہ اس ہدایت کو پہلے تو پڑھنا, سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا. یہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور ظاہر ہے اہتدا یہتدی دونوں لفظ ہدایت سے ہادہ لیا سے ہیں. ومن ضل, اور جو کوئی گمراہ ہوا, ضاد لام لام, فقل انما انا من المنذرین, تو بے شک میں نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والوں میں سے ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں, آپ کا کام انذار اور تبشیر ہے. اور یہاں ان 2 رولز جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے انذار کا, یعنی ڈرانا انجام سے, نون دال را اس کا روٹ ہے. نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یا ایٹریبیوٹس میں سے ایک ہے, اور پھر ایک بشیر ہے جو اس کا اپوزٹ ہے, یعنی بشرا دینے والا, خوشخبری دینے والا جو بتایا گیا ہے. تو یعنی میرا کام تو خبردار کرنا ہے, آئی ایم میئرلی اے وارنر. سورہ کا آغاز بھی جی الحمد سے ہوا تھا اور قرآن کے ذکر سے ہوا تھا, اور آخری آیت جو سورہ کی ہے وہ بھی اسی پر اینڈ ہو رہی ہے, وقل, اور کہہ دیجئے. اور دیکھیں آپ یہ سارا اینڈ کا جو پورشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے الحمدللہ, سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے. سیوریکم آیاتہ, ان قریب وہ دکھائے گا تم سب کو اپنی نشانیاں. مکی صورت ہے نا, تو بتایا جا رہا تھا, بٹ ہمیں بھی اس آیت سے اگین یہ سوچنا ہے یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے, یہ آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے, میں اس آیت کی روشنی میں کیا دعا کر سکتی ہوں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب جب آپ اپنی کوئی نشانیاں مجھے اس لیے دکھا رہے ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں, سمجھ سکوں اور ان پر عمل کر سکوں, تو آپ مجھے سکھا دیجیے گا. میک می ریسیپٹیو ٹو سائنس فرام یو. فتعرفونہا, تو تم پہچان جاؤ گے ان کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب تعریف ان کے لیے کہ وہ ان قریب اپنی نشانیاں تم سب کو دکھائے گا اور تم ان نشانیوں کو پہچان جاؤ گے.
وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافل غفلت میں یا اللہ از ناٹ unaware اللہ سبحانہ وتعالیٰ does not ignore کیا چیز عما for Faizas and Sama and others who are starting to do tarjuma amma is a combination of two words an and ma اور کیونکہ انہیں کمبائن کیا گیا تو نون ڈراپ ہو گیا ہے اور میم کے اوپر شد آ گئی ہے وہ ڈبل ایم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اما about whatever تعملون you do اللہ your رب is not unaware of what you do تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سورۃ النمل الحمدللہ مکمل ہوئی ہے اینڈ کے پارٹس میں آخرت کی یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امن والے جو پورشنز تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اس کی تخلیق پہ غور پھر آخرت میں کیا ہوگا ہدایت کو کیسے لے کر چلنا ہے اس کا انجام کیا ہے ہدایت لینے کا اس پر عمل کرنے کا نہ کرنے کا ہدایت نہ چاہنے کا انجام کیا ہے اور اینڈ میں یہ بتایا گیا ہے جو ریپیٹڈ آیا ہے تفعلون تعملون یعملون کہ اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ عمل اینڈ واٹ وی ڈو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے عمل میں اتار دے نہ صرف ہمارے دل میں بلکہ ہمارے عمل میں اتار دے رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انك على كل شيء قدیر آمین یا رب العالمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الهي امين ثم امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك